بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے بغداد کا ایک شہر جس کا نام شبام تھا، یہاں ایک شخص بہت جانا جاتا تھا جس کا نام قاسم بن ابراہیم تھا۔ وہ بہت مشہور تاجر تھا۔ اس کی زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت خاص تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار تجارت کے سلسلے میں کہیں بھیجنے والا تھا۔ صبح سویرے اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور 100 دینار دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہاری زندگی کا پہلا سفر ہے، یہ 100 دینار نہیں بلکہ تمہاری زندگی کی آزمائش ہے۔ اس رقم کو عقل مندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ تاجر کا بیٹا جو دنیا دیکھنے کی خواہش میں تھا، وہ 100 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بنا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ، دکانیں ہی دکانیں تھی۔ ہر دکان پر اپنے مال کی تعریف کرنے والے اور خریدار بہت بڑی تعداد میں دیکھ کر عبداللہ بہت پرجوش تھا۔ بازار میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک منظر دیکھا۔ اس منظر نے عبداللہ کے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ ایک چوراہے پر کچھ لوگوں نے ایک مردہ شخص کو لٹکایا ہوا تھا اور اس پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کہا، تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ایک مردہ شخص کو کیوں مارتے ہو؟ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شخص ہمارا 100 دینار کا قرض دار تھا اور قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں جسے ہم قرض وصول کر سکیں۔ ہم اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آنے جانے والے رحم کھا کر کچھ رقم دے جائیں، یہاں تک کہ ہمارا قرض پورا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کو دفنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل مایوس ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا، اگر صرف 100 دینار کا مسئلہ ہے تو یہ لو میرے 100 دینار رکھ لو اور اس بیچارے کو سکون کے ساتھ دفنا دو۔ وہ سب عبداللہ کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے لاش کو اتارا اور احترام کے ساتھ دفنا دیا۔ عبداللہ دل میں عجیب سی تسلی لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر عبداللہ نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ اس کے باپ نے کچھ وقت خاموشی سے سوچا اور پھر مسکرا کر 100 دینار عبداللہ کو اور تھما دیے۔ اس مرتبہ عبداللہ نے بازار جا کر کچھ سامان خریدا اور تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلہ جب شہر سے باہر نکلا تو عبداللہ نے سوچا کہ اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت آ گیا یا میں قافلے سے پیچھے رہ گیا تو یہ قافلے والے میرا ساتھ دیں گے یا مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص سے جا کر کہا، میرے بھائی کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں قریبی تالاب سے اسے بھر لاؤں؟ تو قافلے والے نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ عبداللہ پانی بھرنے کے بہانے چلا گیا اور ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ قافلے والے میرا انتظار کریں گے یا مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ عبداللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا، بالکل صحیح ہے، اگر میں کبھی پیچھے رہ جاؤں یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے کبھی یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس حادثے نے عبداللہ کو نا امید کر دیا۔ وہ شہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو پھر آزمانا چاہیے، شاید اگلا قافلہ بہتر ہو۔ اس نے اپنا سامان تیار کیا اور نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن پھر وہی ہوا جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ قافلہ اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہ پھر اکیلا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا تو حسب عادت پیچھے رہ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو عبداللہ کو قافلے میں نہ پا کر افسردہ ہوئے اور اس کی تلاش کرنے لگے۔ جب قافلے والے اسے تلاش کر کے واپس لائے تو عبداللہ نے دل میں اطمینان سے سوچا کہ یہ میرے سچے ساتھی ہیں اور میں ان پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ قافلہ اب روانہ ہوا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ رات کو ایک سنسان جگہ پر پہنچے اور رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کی تیاری شروع کی۔ تبھی صحرا کی روانگی سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا عبداللہ کے پاس آیا اور باوقار طریقے سے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے عبداللہ سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ واقعی تاجر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی۔
عبداللہ نے حیرانگی سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بالکل، اگر تم چاہو تو میرے خادم بن سکتے ہو، لیکن تم کون سا کام کر سکتے ہو؟ قافلے کے تمام لوگ آپس میں یہ مشورہ کر چکے تھے کہ باری باری وہ رات کو قافلے کی حفاظت کریں گے تاکہ قافلے کے باقی لوگ آرام سے سو سکیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ قافلے کی نگرانی کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، میں ہر رات قافلے کی نگرانی کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو صحیح سلامت منزل تک پہنچاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم لوگ میرے کام میں مداخلت نہ کرنا، میں جو بھی کروں تم لوگ مجھ سے سوال نہ کرنا۔ عبداللہ اور باقی قافلے والوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس نوجوان کی خود اعتمادی نے ان کو مطمئن کر لیا۔ سب نے اس کی شرط مان لی اور یوں نوجوان قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ سب ایک نئے عزم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ہر رات قافلہ جب آرام کرنے کے لیے رکتا تو وہ نوجوان ہر رات پہرے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اس کی حفاظت میں قافلہ سکون اور بے فکری سے سو جاتا۔ کئی بار اس نے قافلے والوں کو جنگلی جانوروں سے بچایا اور ان کی حفاظت کی، لیکن عبداللہ کے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اس نے مجھ سے ایسا وعدہ کیوں لیا۔ ایک رات ان کا قافلہ جنگل کے قریب ایک جگہ پر رکا ہوا تھا۔ عبداللہ کا نوجوان خادم پہرے کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی خیمے کے گرد جلتی ہوئی آگ کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس نے اپنا کام خاموشی سے شروع کیا۔ وہ قافلے والوں کو جگائے بغیر اکیلا ہی یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی جھاڑیوں سے ہوتا ہوا آگ کے طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ڈاکوؤں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بڑی لوٹ مار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کوئی قدم اٹھائے بغیر ان کی باتوں کو سننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے گروہ سے کہہ رہا تھا کہ کل رات ہم قافلے پر حملہ کریں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ قافلے والوں کے لیے خطرہ بننے والے ہیں تو اس نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان خادم نے بے خوف ہو کر کہا، میں بھی ایک چور ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ڈاکوؤں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ پھر کہا، اچھا اگر تم واقعی چور ہو تو تم ہمارے ساتھ مل کر لوٹ مار کرو، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نوجوان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس بے حال قافلے کو لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو کسی بڑی جگہ کو لوٹتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پرجوش ہو کر پوچھا، کون سی جگہ؟ نوجوان نے کہا، کیوں نہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹیں؟ مجھ میں ایک خوبی ہے، میں بڑی سے بڑی دیوار کو آسانی سے پھلانگ سکتا ہوں۔ یہ تجویز سن کر سب کے سب ڈاکو اچھل پڑے اور منصوبے پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ وہ سب مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور جلد ہی بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھی، لیکن وہ نوجوان چھلاوے کی طرح کود کر دیوار پر چڑھ گیا اور ایک رسی نیچے پھینکی۔ اس رسی کی مدد سے تمام ڈاکو اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی ایک ڈاکو اوپر پہنچتا وہ چپکے سے اس کو مار ڈالتا۔ نیچے کھڑے ڈاکوؤں کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ڈاکو اوپر چڑھتے گئے اور سب کا انجام وہی ہوا۔ آخر میں ڈاکوؤں کا سردار اوپر پہنچا اور خادم نے اسے بھی مار ڈالا۔ اب خادم نے تمام لاشوں کو خزانے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ یہ کام انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی راز کی حفاظت کرنی ہو۔ اسی دوران اس کی نظر بادشاہ کے تخت پر پڑی، جہاں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ وہ خزانے کی حفاظت کرنے کے بعد دیوار سے نیچے اترا اور بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا بادشاہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس نے کمرے کا سامان الٹ پلٹ دیا اور بادشاہ کی ایک ٹانگ پر نشان بنا دیا تاکہ ثابت کر سکے کہ وہ یہاں آیا تھا، اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ تمام کام خاموشی سے کرنے کے بعد
काफले की तरफ रवाना हो गया। जब वो काफले के करीब पहुंचा तो देखा कि काफले वाले अभी तक सो रहे थे। इधर जब बादशाह जागा तो इसे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया था। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे शक है कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था, क्योंकि मेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर ने कहा, हुजूर मेरे पास भी एक खबर है। खजाने वाले कमरे में कुछ लाशें पड़ी हैं जो देखने में बज़ाहिर चोर मालूम होते हैं, और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत अजीब वाकयात हैं, और कहा, सुनो, किसी को भी इस बात की खबर ना होने दो। और अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया, अगर कोई बता सके कि गुज़श्ता रात खजाने के कमरे और महल में क्या हुआ था, इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनने के बाद कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन बादशाह मुतमिन न हुआ। दिन गुजरते रहे और कोई भी हकीकत न बता सका। आखिर बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने बताया कि शहर के करीब ताजरों का एक काफिला है, हो सकता है इनमें से कोई जानता हो। बादशाह के कासिद काफिले तक पहुंचे तो सभी ने यही बताया कि इन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं। इसी वक्त अब्दुल्ला का खादिम नौजवान आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरा मालिक सब जानता है। अब्दुल्ला ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और गुस्से से खादिम की तरफ देखने लगा तो खादिम ने चुपके से कहा, अपना वादा मत भूलें, मैं जो कहूंगा आपने मानना है और सवाल नहीं करना। बादशाह के कासिदों ने अब्दुल्ला को दरबार आने की दरख्वास्त की, लेकिन वो जाने के लिए राजी ना हुआ। अब्दुल्ला का खादिम बोला, मालिक हमें बादशाह की अताअत करनी चाहिए। ये सुनकर ताजिर के बेटे अब्दुल्ला ने खादिम की बात मान ली और वो दोनों बादशाह के महल पहुंच गए। जब वो बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, बताओ तुमने रात को क्या देखा? नौजवान खादिम बोला, हुजूर मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे, इन्होंने सब कुछ देखा है और एक एक बात मुझे बताई है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ इस रात क्या हुआ था? नौजवान खादिम ने पूरी कहानी सुना दी और कहा, आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने अपनी टांग पर निशान देखा और इसे इनकी बातों का यकीन हो गया। बादशाह ने कहा, तुमने सांप को मारा, तुमने खजाने और मेरी जान की हिफाजत की, मांगो क्या मांगते हो? नौजवान खादिम ने कहा, बादशाह हुजूर मैं नहीं, मेरा मालिक इनाम का हकदार है। बादशाह ने सोने जवाहरात का एक भरा हुआ संदूक ताजिर के बेटे अब्दुल्ला को इनाम के तौर पर दिया। जब वो इनाम लेकर वापस लौट रहे थे तो अब्दुल्ला बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये सब क्या है। इस नौजवान खादिम ने हर मौका पर मेरी हिफाजत की और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। ये कौन है, कहां से आया है और इसकी शिनाख्त क्या है? अब्दुल्ला ने खादिम से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? इतने दिनों से तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो? खादिम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। कुछ अर्सा पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था, आज मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब मुझे वापस जाना होगा। ये कहकर खादिम जिस तेजी के साथ पहली दफा नमूदार हुआ था, इसी तेजी के साथ चला गया और अब्दुल्ला की नजरों से ओझल हो गया। ताजिर का बेटा अब्दुल्ला हैरत में डूबा रह गया और इस वाक़े ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अब्दुल्ला जिंदगी भर ये नहीं जान सका कि वो खादिम हकीकत में कौन था, या वो इसी लाश का साया था, या एक इंसान, या खुदा की भेजी हुई गैबी मदद। हकीकत जो भी थी, लेकिन अब्दुल्ला समझ गया था कि इंसान की गई बेलौस नेकी भी कभी जाया नहीं जाती और अच्छे इमाल का बदला किसी न किसी सूरत में वापस लौट आता है।